Senator Azam Nazir Tarar. جناب چیئرمین Sir, I, Minister for Law and Justice, wish to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024. Is it opposed? آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی میں ذرا پہلے تھوڑا آگاہ کر دوں جی تو اس کے بعد جیسے سر میں گزارش کر رہا تھا کہ اوور دا ایئر یہ بات مختلف طبقات کے حوالے سے اور مختلف سیگمنٹ سے آ رہی تھی کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کی کمیٹی ہے اس کا قادر پہ ذرا دو آرڈر ان دا ہاؤس کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کے تقرری کے طریقہ کار کو 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے تبدیل کیا گیا اور اس میں پارلیمان نے بڑی محنت کے بعد اور بہت زیادہ غور و خوض کے بعد ایک ایسا طریقہ کار انٹروڈیوس کروایا جس میں اعلیٰ عدالتوں یعنی کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ میں ججز کی تقرری کو شفاف بنایا جائے اور میرٹ بیسڈ ہو. اس کمیشن کی تشکیل اس طرح سے کی گئی کہ اس میں ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہوں اور اس کے بعد وزیر اعظم اور صدر نے اپنا اختیار چھوڑ کے پارلیمان کو دیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس میں اوریجنلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 جج صاحبان تھے اور جس میں پاکستان بار کونسل کا نمائندہ تھا جس میں وزیر قانون اور اٹارنی جنرل تھے وہ ٹیکنیکل سائیڈ کے لوگ وہاں پہ کمیشن میں بیٹھ کے کینڈیڈیٹس کے کریڈینشلز کو سامنے رکھ کے بحث مباحثے کے بعد ان کی نامینیشنز کو فائنل کریں اور پھر وہ ریکمینڈ کریں ٹو دی پارلیمنٹری کمیٹی جس میں اپوزیشن اور ٹریری بینچز کو برابر کی نمائندگی دی گئی. جناب چیئرمین اس پارلیمانی کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ کسی نامینیشن کو واپس بھیج سکتی ہے اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے لیکن اسی دوران ایک درخواست دائر کروائی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور وہ کیس ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے. اس کنسنسس ڈاکومنٹ کو 18ویں ترمیم کو چیلنج کر دیا جاتا ہے اور کہ آپ اگر اس نظام میں بیلنس جو ہے وہ اس 7 والی عمارت کو نہیں دیں گے تو یہ ترامیم سٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی بالادستی اور پارلیمان کی آزادی پہ یہ ایک طرح سے یہ کھلی عدم اعتماد بھی تھا کھلا عدم اعتماد بھی تھا اور یہ کسی حملے سے کم نہیں تھا. ان موروثی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے عجلت میں 19ویں ترمیم کی گئی اور اس 19ویں ترمیم میں اس کمپوزیشن کو چینج کر دیا گیا اور اس چینج کمپوزیشن میں جو کمیشن کا حجم تھا اس کا جھکاؤ ایک ادارے کی طرف یعنی کہ اعلیٰ عدالت کی طرف کر دیا گیا اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اختیارات میں بھی تبدیلی کر دی گئی. ہم نے 2010 سے آنورڈ ان 14 سالوں میں دیکھا کہ اپوائنٹمنٹ آف سپیریئر کورٹ ججز پہ پاکستان بھر کی بار باڈیز ایون پارلیمان اور دیگر تنظیموں نے اس پہ تنقید کی اور بارہا یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اس کو ریوزٹ کریں اور جو اصل روح تھی 18ویں ترمیم کی اگر وہ نہیں ہے تو اس کے قریب تر کیا جائے.
اس بابت پاکستان بار کونسل نے اپنی کئی ریزولوشنز میں بھی اس بات کا اعادہ کیا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی یہ کہا گیا، مطالبہ کیا گیا، حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ یہاں تک کہا گیا کہ کر رہا تھا جب ججز کی تقرری صدر مملکت، وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ایڈوائس پہ یا ان کی کنسلٹیشن سے کرتے تھے. تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے تجویز کیا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 175A میں مناسب ترامیم کی جائیں، اور یہ جو پچھلے 6 سے 8 ہفتوں میں مختلف انگیجمنٹس ہوئیں، اس کے بعد اس کمیشن کی جو شکل بنی ہے جو آج اس بل کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اس کے مطابق جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 4 سینئر موسٹ ججز پہ مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں 4 پارلیمنٹری ممبرز جائیں گے، 2 اس ایوان سے، 1 نامینیٹڈ بائی لیڈر آف اپوزیشن، دوسرے نامینیٹڈ بائی لیڈر آف ہاؤس، اور قومی اسمبلی میں بھی اسی طرح 1 نامینیشن لیڈر آف اپوزیشن کی اور 1 نامینیشن لیڈر آف ہاؤس کی طرف سے جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. تو جناب چیئرمین، اس حوالے سے جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جو کمیشن کی پرپوزڈ کمپوزیشن ہے اس میں جو پرپوز کیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے ساتھ جو ایک آئینی بینچ قائم کیا جا رہا ہے اس کے پریزائڈنگ جج جو ہیں وہ بھی اس کے رکن ہوں گے. 3 سینئر موسٹ، اور یہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہی ہے، 3 سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ، فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس، اٹارنی جنرل فار پاکستان، an advocate having not less than 15 years of practice in the Supreme Court to be nominated by the Pakistan Bar Council for a term of 2 years. 2 ممبر سینٹ اور 2 نیشنل اسمبلی سے، 1 اپوزیشن سے، 1 ٹریری سے جائیں گے. جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو سینٹ سے ممبرز ہوں گے.
مارجنلائز کمیونٹی کی سر ہم بات کرتے ہیں اور ان کی نمائندگی کی بات کرتے ہیں، سول سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، ٹیکنوکریٹس کی بات کرتے ہیں، ہم الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے کمیشنز میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں سول سوسائٹی کو بھی ایکنالج کیا جاتا ہے اور ان کو رکنیت دی جاتی ہے۔ تو اسپیکر نیشنل اسمبلی غیر مسلموں میں سے جو ہمارے بھائی ہیں یا خواتین میں سے ایک ایسی نومینیشن کریں گے بیونڈ پارلیمنٹ، مجلس شورا سے باہر سے، جو آئین میں ٹیکنوکریٹ کی دی گئی جو اہلیت ہے اس پہ پورا اترتے ہوں، تاکہ ان طبقات کی نمائندگی ہو سکے۔ اس میں جو صوبوں کے نمائندگی ہے وہ وہی کی وہی رہی گئی، یعنی کہ جب پروونشل ہائی کورٹس کا معاملہ آئے گا تو کمیشن جو ہے اس میں آلریڈی وہاں کے چیف جسٹس، سینئر پیونی جج، صوبائی حکومت کے وزیر قانون اور صوبائی بار کونسل کے نمائندے کو اس میں شامل کیا گیا۔ تو کوشش کی گئی ہے کہ بجائے دو جگہوں پہ یہ معاملہ ہو کہ پہلے جوڈیشل کمیشن میں میرا خیال ہے جس نے نماز پڑھنی ہے چلے جائیں۔ میرا آپ اگر کہتے ہیں تو میں اگر آخری آہستہ آہستہ میں آپ اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑا تھوڑا بولتا رہتا ہوں، ابھی ٹائم لگے گا، میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا، پھر بیٹھے رہتے ہیں جی آپ۔ میں پھر سر اس سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ کے ایک دو دوسری چیزیں میں اس سے ہٹ کے کچھ اور چیزیں ہیں وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں جی میں یہی عرض کر جس نے جانا ہو تو نماز پڑھ لیں، تو سارے چلے جائیں، تو جس نے پڑھنے نہیں، میں کہتا ہوں جس نے پڑھنی ہے وہ چلے جائیں، یہ کمپلیٹ ہونے دیں۔ میں سر ذرا اس سے ہٹ کے کچھ ایک دو اور چیزیں اس پہ بات کر لیتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ ٹھیک ہے، adjourn for 5 minutes۔ سر وہاں پہ چیلنج کیا گیا اس فیصلے کو، 8 پارلیمنٹیرینز کا کنسنسس کا فیصلہ جو ہے وہ ایک جج صاحب نے اٹھا کے پرے پھینک دیا اور حکم دیا گیا کہ آپ یہ اپوائنٹمنٹ کریں۔ تو اس سارے سلسلے کو بند کرنے کے لیے، ججز اپوائنٹمنٹ میں شفافیت لانے کے لیے ایک جگہ پہ سر سارے ممبران بیٹھیں گے اور عدلیہ، پارلیمان، ایگزیکٹو اور سٹیک ہولڈرز ایک کمیشن میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے میجورٹی ووٹ کے ساتھ۔ جناب چیئرمین یہاں پہ نہیں، تقرری کے بعد ہم نے یہ دیکھا اور یہ شکایت بہت عام ہے کہ بروقت انصاف نہیں ملتا، تاریخیں دی جاتی ہیں، لیفٹ اوور ہوتے ہیں، عمر قید اور سزائے موت کی اپیلیں 8 سال جو ہیں وہ ہائی کورٹس میں پڑی رہتی ہیں، سول دیوانی مقدمات 14 20 25 سال پینڈنگ رہتے ہیں ہائی کورٹس میں۔ اسی وجہ سے شاید جو ہمارا رینکنگ ہے انٹرنیشنل، اس میں ہماری عدلیہ کا نمبر بہت نیچے ہے، میں مینشن نہیں کروں گا۔ ایک میکنزم انٹروڈیوس کروایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس کے پاس ججز کو اپوائنٹ کرنے کی سفارش کا اختیار ہے، اسے ان کی ایویلویشن، پرفارمنس ایویلویشن کا بھی اختیار ہونا چاہیے، اور آفٹر کنفرمیشن ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان جو کام ان کو تفویض کیا جاتا ہے، جو ان کی آئینی اور سرکاری ذمہ داری ہے، ہونا چاہیے جس طرح دیگر سروسز میں ہے۔ تو اس کے لیے اسی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ایک یونیفارم سٹینڈرڈ وضع کریں اپنے رولز کے ذریعے، اور اس کے تحت ایویلویشن کی جائے، اور اگر کوئی جج صاحبان ایسے ہیں جن کی پرفارمنس کے حوالے سے، ایفیشنسی کے حوالے سے ایشوز ہیں، وہ رپورٹ کرے کمیشن سپریم جوڈیشل کونسل کو، جو کہ ججز کے احتساب کا ادارہ ہے۔ جناب چیئرمین، اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہی
جو نیا اس میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے آئینی بینچز کا، آئینی بینچز کا جو نامینیشن ہے، جو تقرر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، تاکہ یہ جو ایک ایسا فنکشن ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ادارے کے اندر ہونا چاہیے، وہ فنکشن وہیں پہ ڈسچارج ہو۔ آئینی عدالت سے یہ معاملہ شروع ہوا سر 2006 کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں میجر پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ دستخط کیے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے اس کے لیے تحرک کیا، اور یہ ایک پینڈنگ ایجنڈا تھا جس پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دفعہ آواز اٹھائی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آئینی ترامیم لانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں آئینی عدالت کا قیام بھی کرنا چاہیے۔ اس پہ کئی سٹیک ہولڈر سے کیا، میں خود بار باڈیز کے سامنے پیش ہوا، 4.25 گھنٹے میرا انٹریکشن رہا، ان سے تجاویز مانگی، ایک ان کی کمیٹی بنی، انہوں نے کہا کہ آپ بنا لیں۔ ایج کے حوالے سے بہت سارے طبقات سے یہ بات آئی کہ آپ عمر کی حد وہی رکھیں جو سپریم کورٹ کی ہے، تاکہ کسی کو فیور یا وہ چیز نظر نہ آئے۔ حالانکہ میں آن ریکارڈ ہوں، جو پروپیگنڈا کیا گیا، جو ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ہمارے جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، شاید ان کو تقرر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں آن ریکارڈ یہ بات کر چکا ہوں، آج پھر دہراؤں گا، امانت ہے میرے پاس۔ میری آفیشیل کیپیسٹی میں ان سے 3 ملاقاتیں ہوئیں ان 6 مہینوں میں۔ انہوں نے ہر دفعہ مجھے کہا کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے۔ آپ اگر ٹینیور مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی پینل مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی عدالت بنانا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے بعد لاگو ہوگا۔ میں ایکسٹینشن کے حوالے سے، ٹینیور والی ایکسٹینشن کے حوالے سے میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ جناب چیئرمین، سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کے حوالے سے اس میں امینڈمنٹ پرپوز کی گئی ہے، تاکہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، جس کا ماضی میں بے تحاشا غلط استعمال ہوا ہے، میں یہ ہمت کر کے، جرت کر کے یہ بات کہوں گا اور افسوس کے ساتھ کہوں گا، اور پرسن ٹو پرسن فرق پڑا ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب آئے، انہوں نے دروازے کھول دیے اور سینکڑوں کی تعداد میں سو موٹو کیسز جو ہیں ان کی یلغار ہو گئی عدالت میں۔ کچھ ادوار ایسے بھی آئے جن میں بالکل امن رہا۔ فیصلوں میں ہم نے دیکھا کہ تضاد آیا۔ سر، 184 کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اور دیگر آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے میں معذرت کے ساتھ یہ کہنے سے نہیں رکوں گا کہ ہماری عدالت عظمیٰ نے کروڑوں پاکستانیوں کے الیکٹڈ وزرائے اعظم کو گھر بھیجا۔ جناب چیئرمین، آپ خود اس کا شکار ہوئے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے بھجوایا گیا گھر، آئینی طریقہ آرٹیکل 95 میں ہے وزیر اعظم کو رخصت کرنے کا، اور ہم نے وہ اختیار کیا اور ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم تبدیل کیا ہم نے 2022 میں۔ لیکن اس عدالتی طریقے کو ہم نہیں مانتے۔ یہ بند دروازوں کے پیچھے جو معاملے ہوتے ہیں ہم انہیں نہیں مانتے۔ ان شکایات کو سامنے رکھتے ہوئے، تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے، جناب چیئرمین، ہم نے جو آئینی بینچ ہے، آئینی عدالت سے آئینی بینچ تک، اس کے لیے ہمارے دوست کامران مرتضیٰ صاحب ابھی ہاؤس میں آ جاتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ انگیجمنٹ ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کراچی میں، اس کے بعد دوسری نشست ہوئی لاہور میں، میاں نواز شریف صاحب نے انوائٹ کیا سب کو، جس میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، دیگر زعماء بھی شریک تھے، اور یہ طے کیا گیا کہ آئینی عدالت کی بجائے عدالت کے اندر ہی آئینی بینچز تشکیل کر دیے جائیں۔ اور یہ تجویز اپوزیشن سے بھی آئی تھی، علی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے برملا کہا تھا کہ آئینی بینچز تشکیل دے دیے جائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم نے کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے تو اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹتے نظر آئے، اور انہوں نے کہا اگر کنسنسس ہوتا ہے تو بسم اللہ، ہم ضرور کریں گے۔ تو آئینی بینچز کا قیام کیا جا رہا ہے، جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے وہ ایکسرسائز کریں گے۔ 184 میں، 186 میں جو جورسڈکشن دی گئی ہے، جو ایڈوائزری ان نیچر ہے، جو ان کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، جس میں یہ سو موٹو میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی آتے ہیں، اور اس کے ججز کی نامینیشن میں نے عرض کی وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، تاکہ براڈ بیس کنسنسس ہو۔
چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری اور چیف جسٹس آف پاکستان کا میعاد عہدہ، ماضی میں سر ہم نے دیکھا کئی ایک دو ادوار ایسے آئے جہاں پہ چیف جسٹس صاحب کا میعاد تھی وہ 6 سال 7 سال 5 سال تھی. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اس کے جو ثمرات ملے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. تو اس میں یہ سجیسٹ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جس طرح باقی بہت سارے عہدے جو ہیں آئینی عہدوں سمیت، وہ ان کو اپر لیمٹ اس میں اپر کیپنگ کر دی گئی ہے، میعاد سے جوڑ دیا گیا ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جو میعاد ہوگی وہ 3 سال کے لیے ہوگی، تقرر ہوگا ان کا، اور تقرر ہوگا 3 سینئر موسٹ جج صاحبان جو اویلیبل ہوں گے سپریم کورٹ کے ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ آف دی آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس. تو ان کو نکال کے جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے ایک لیے جائیں گے. یہ کیوں کیا گیا؟ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے صوبائی چیپٹرز ڈال کے 1 سال یہ ایکسرسائز کی گئی کہ جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے دیگر اور امور کے ساتھ ساتھ وہ کریں یا کچھ اور کریں. تو اس سامنے رکھتے ہوئے سر اس میں یہ طے کیا گیا کہ ہائی کورٹس میں پہلے 3 ججز میں سے ایک کا تقرر کیا جائے گا چیف جسٹس کے لیے، اور سپریم کورٹ کی اگر کوئی ویکینسی آتی ہے تو بھی 3 سینئر موسٹ میں سے کنسیڈریشن ہوگی. اور ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا، لاہور کی اپوائنٹمنٹس فرسٹ 3 کے پرنسپل پہ ہوئیں. تو اس کو میں سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ چیف جسٹس پاکستان کی تقرری بھی اب سینئر موسٹ کی بجائے 3 سینئر موسٹ کے درمیان ہوگی، اور اس کو تقرر وزیر اعظم صاحب نے یہ اختیار چھوڑا. یہ اختیار پارلیمان کو دیا اور ایک 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی جو پرپوز کی گئی ہے، جس میں اپوزیشن اور حکومت شامل ہے. وہی فارمولہ جو ہم پہلے کرتے ہیں، جیسے الیکشن کمیشن ہے، باقی جگہیں ہیں. یہاں پہ ہم نے انہیں کہا کہ وہ متناسب نمائندگی کے تحت پارلیمانی لیڈران ان کو اپوائنٹ کر دیں گے، اور وہ 2/3 اکثریت سے، صرف اس وجہ سے کہ کنسنسس بیسڈ ڈیسیجنز ہوں، سمپل میجورٹی نہ ہو، سارے مل کے کریں ہم. تو وہ 12 رکنی کمیٹی جو ہے وہ 2/3 کے ساتھ چیف جسٹس کے نام پہ اتفاق کرے گی. پہلے نمبر پہ کرتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب وہ سمری بھجوا دیں گے صدر صاحب کو، دوسرے نمبر پہ کرتے ہیں، تیسرے پہ جاتے ہیں، سو آن. تو وہ اس طرح سے ہو جائے گا. ایک بہت بڑا کام ہوا سر، ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے انوائرمنٹ کا اس وقت. یہ میرے خیال میں ہم وہ جنریشن ہے، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو شاید یہ پلانٹ ہمیں معاف نہ کرے. سر اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ یہ اب اس کو ساری دنیا ایک ریڈ بٹن دبایا ہوا ہے. شہری رحمان صاحبہ بیٹھی ہیں، ان کی اور کچھ دیگر ساتھیوں کی اور اٹارنی جنرل صاحب کی تجویز تھی کہ یہ ویک اپ کال دینے کا ٹائم ہے اور ریاست کو جاگنا چاہیے. جناب چیئرمین 9A آرٹیکل کا اضافہ کیا گیا ہے اور یہ فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ اس کو اکنالج کیا گیا ہے کہ جو ایوری پرسن شیل بی انٹائٹلڈ ٹو اے کلین ہیلدی اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. اس کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی، اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. جناب چیئرمین، اسی طرح صوبوں میں بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز کی گنجائش پیدا کی گئی ہے ہائی کورٹس میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کا بھی وہ سارا طریقہ کار اسی طرح دے دیا گیا ہے. ان کا تقرر بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، لیکن صوبائی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے، حالانکہ یہ وفاق کا رائٹ ہے اس پہ انیکٹ کرنا، اسی لیے ہم کر رہے ہیں. صوبوں کو ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ طریقہ کار اپنانا چاہیں تو اس صوبے کی صوبائی اسمبلی ٹوٹل ممبرشپ کے 51% کے ساتھ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس میں جو پارلیمان ہے ہماری وہ 51 ووٹس کے ساتھ یہ ریزولوشن پاس کرے گی اور وہ طریقہ کار اپنا لیں گے. ہمارے JUI کے دوستوں نے اس میں ہم سے مشاورت کرنے کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے 5 امینڈمنٹس آج داخل کرائی ہیں، جو کہ وہ ون آفٹر انادر پیش کریں گے اپنے نمبر پہ. جی نہیں سر، وہ کلاز بائی کلاز آئے گا نا، ہماری آپ کی تو ہے ہی نہیں سر. ہم نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا، ان 5 جو کلازز ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا اتفاق رائے ہے. کابینہ نے بھی مجھے آتھورائز کیا کہ سب کا اتفاق رائے کیونکہ ہوا تھا اس پہ، تو ہم ان 5 کلازز کو جن میں
وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے ہیں امینڈمنٹس، جو وہ پیچھے فیصلہ آیا اسلامی جو فیڈرل شریعت کورٹ کا، اس میں ربا کے حوالے سے، تو وہ کامران مرتضیٰ صاحب کی کلازز ہیں 5، اس پہ ہمارا یہ اتفاق ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ سر یہ اس کے خد و خال تھے، کچھ چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی، ٹائم ٹو ٹائم اس کو ایکسپلین کر دیں گے اگر کسی کو اس پہ کوئی بات کرنا ہو۔ میری سر یہ استدعا ہوگی اس ایوان سے کہ ہم سارے ایک اچھی نیت کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا، ہماری یہ خواہش تھی کہ اپوزیشن کے تمام ساتھی اس میں ساتھ دیں۔ بارکیف ہم شکر گزار ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور ان کے اراکین پارلیمان کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے انگیجمنٹ کے بعد جو مسودہ فائنل کیا وہ اس پہ ایگری کی اور انہوں نے کہا کہ آج ہم اس کو ووٹ کریں گے۔ میں سارے ایوان سے یہ استدعا کروں گا کہ آج جو بل پیش ہونے جا رہا ہے اس کو پاس کیا جائے، پاکستان کے نظام انصاف کو سست روی سے نکالنے کے لیے، عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے کے لیے، جلد اور سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے اور شفافیت لانے کے لیے یہ چیزیں کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے، حکومت نے اپنے کئی اختیارات چھوڑے ہیں اس پہ، لیکن پارلیمان کو، اس ایوان کو مضبوط کیا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ فریمرز نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا تھا تو آرٹیکل 239 میں ایک میکنزم دے دیا تھا کہ آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے ہوگی، اور اس میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ فار ریموول آف ڈاؤٹس ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ پارلیمان کے اختیار پہ کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں کون سی ترمیم کر سکتی ہے یا کون سی نہیں کر سکتی کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ وہ ایوان ہے جو آئین بنایا جس نے، اور اسی ایوان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آئین میں تبدیلی کرے، تحریف کرے، ایجاد کرے۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔